کے ساتھ تھے اور ان کے ساتھ 1,00,000 ایسے فرشتے تھے ان میں سے ہر ایک کے ساتھ ایک لاکھ فرشتے تھے، یعنی آپ کے اعزاز و کرام کے لیے اللہ نے اتنے سارے فرشتوں کو آسمان سے زمین پہ اتارا۔ تو جب اسرائیل آپ کے حجرہ کے پاس آئے تو باہر ہی رک گئے۔ حضرت جبرائیل نے کہا وارق ہے اس کو کہاں دفن کیا جائے؟ تو کوئی کہتا کہ جنت البقیع میں، کسی نے کوئی جگہ بتائی، کسی نے کوئی جگہ بتائی، ہر ایک نے اپنے حساب سے جگہ کو تجویز کیا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ میں نے اللہ کے نبی سے سنا ہے کہ نبی کی قبر وہیں ہوتی ہے جہاں پہ اس کا انتقال ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے سامنے آقا دو جہان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کا واقعہ ذکر کروں گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صحابی کا جنازہ پڑھ کے گھر میں تشریف لائے، اور یہ سوموار کا دن تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لائے تو آپ کے سر میں انتہائی شدید درد تھا۔ سر کی درد اتنی بڑھ گئی کہ آپ کو تیز بخار ہو گیا۔ آپ کا پورا ہفتہ جو ہے وہ اسی بیماری میں گزرتا ہے، اسی تکلیف میں گزرتا ہے۔ دوبارہ پیر سوموار کا دن آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجتے ہیں تاکہ آپ کی حوصلہ افزائی ہو، تاکہ آپ کا اکرام ہو، تاکہ آپ کی صحت کا دریافت کیا جا سکے۔ حالانکہ اللہ کی ذات تو جانتی ہے کہ اللہ کے نبی کس حال میں ہے، لیکن آپ کے اکرام کے لیے، آپ کی عزت و افزائی کے لیے اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو اللہ کے نبی کے پاس بھیجا۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی کے پاس آئے تو آ کر سلام کیا، کلام ہوا، بات چیت ہوئی، اور آپ علیہ السلام کا حال چال پوچھا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں انتہائی تکلیف کے اندر ہوں، میں انتہائی درد مند ہوں۔ یہ کلام سن کے جبرائیل واپس چلے گئے، دوسرے دن دوبارہ آئے، پھر یہی کلام ہوا، پھر واپس چلے گئے، پھر تیسرے دن دوبارہ آئے۔ جب تیسرے دن آئے تو حضرت اسرائیل بھی آپ کے ساتھ تھے، اور ان کے ساتھ 1,00,000 ایسے فرشتے تھے ان میں سے ہر ایک کے ساتھ ایک لاکھ فرشتے تھے، یعنی آپ کے اعزاز و کرام کے لیے اللہ نے اتنے سارے فرشتوں کو آسمان سے زمین پہ اتارا۔ تو جب اسرائیل آپ کے حجرہ کے پاس آئے تو باہر ہی رک گئے۔ حضرت جبرائیل نے کہا کہ اسرائیل جو ہے آپ کی اجازت کے بغیر اندر نہیں آئیں گے، اور یہ ان کا پہلا اور آخری موقع ہے کہ یہ کسی سے اجازت لے کے آ رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے اندر آنے کی اجازت دے دی۔ وہ اندر آئے، آ کے سلام کیا اور کہا کہ اگر اے اللہ کے نبی آپ چاہیں تو آپ کی روح کو قبض کر لوں، اگر آپ نہ چاہیں تو آپ کی روح کو قبض نہیں کروں گا۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کیا تم ایسا کر سکتے ہو؟ کہا مجھے یہی حکم ہے کہ اگر میرے نبی آنا چاہیں تو انہیں لے آنا، اگر نہ آنا چاہیں تو انہیں وہیں چھوڑ آنا۔ تو اللہ کے نبی نے جبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا تو انہوں نے کہا کہ اللہ تو آپ سے ملاقات کا شوق رکھتے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی نے اسرائیل سے کہا کہ تم وہی کرو جو تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ تو اللہ کے نبی کی روح کو قبض کر لیا گیا۔ جب اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا پھر آپ کی تجہیز و تکفین کی گئی۔ پھر یہ منگل کا دن تھا کہ جب آپ کی تجہیز و تکفین کی گئی تو آپ کی نماز جنازہ جو ہے وہ عام انسانوں کی طرح نہیں پڑھائی گئی، بلکہ حجرہ مبارک میں پہلے صحابہ کی جماعت تشریف لائی، انہوں نے نماز جنازہ پڑھی۔ جب وہ پڑھ کے فارغ ہو گئے تو پھر صحابہ کی عورتیں آئیں، انہوں نے نماز جنازہ ادا کی، پھر وہ چلے گئیں، پھر بچے آئے، پھر انہوں نے نماز جنازہ ادا کی۔ اس طرح ترتیب وار آتے گئے اور نماز جنازہ پڑھ کے جاتے گئے۔ اور آپ کی نماز جنازہ کے اندر کوئی بھی امام نہیں تھا، اس لیے کہ آپ خود امام تھے، آپ خود اس کائنات کے امام، اس کائنات کے ہر فرد کی رہبری کرنے والے تھے۔ تو لہذا آپ کی نماز جنازہ سے جب فارغ ہوا گیا تو پھر اختلاف ہوا کہ آپ کی جو
آپ کی جو میت مبارک ہے اس کو کہاں دفن کیا جائے؟ تو کوئی کہتا کہ جنت البقیع میں، کسی نے کوئی جگہ بتائی، کسی نے کوئی جگہ بتائی، ہر ایک نے اپنے حساب سے جگہ کو تجویز کیا، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے نبی سے سنا ہے کہ نبی کی قبر وہیں ہوتی ہے جہاں پہ اس کا انتقال ہوتا ہے، لہذا آپ کی قبر کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ مبارک میں ہی بنایا گیا، جو آج روضہ رسول کے نام سے جانی جاتی ہے۔ اللہ کی ذات ہمیں بار بار روضہ رسول کی زیارت نصیب فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔